پھر دیکھیے قرآن آگے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی یہی کاوش و کوشش تھی کہ اس طریقے سے اعتمام حجت ہو جائے کہ ظالموں و ستمکاروں کے پاس کوئی قدر اور بہانہ جو ہے وہ نہ رہ جائے، سوری عذر اور بہانہ جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے۔ اب ہم آپ کے حضور دو چند احادیث جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کے پاکیزہ و پاک قلب قلب مبارک میں حضرت فاطمہ کا کتنا بڑا مقام تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارے درمیان رسول خدا کو پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کو سن کر میں بھی اپنے بابا کو یا رسول اللہ سے خطاب کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ بی بی بھی اپنے بابا کو یا رسول اللہ کہتی تھی، اے میرے بابا جان کا خطاب چھوڑ دیا۔ آپ میری طرف توجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، فاطمہ جان یہ آیت کریمہ نہ آپ کے لیے ہے اور نہ آپ کے خاندان اور آپ کی نسل کے لیے ہے، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو قریش کے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں، جو لوگ حق و عدالت کے سامنے تکبر و غرور کرتے ہیں۔ جو آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو تو مجھے بابا جانی کی شیریں الفاظ سے خطاب کیا کریں۔ فاطمہ جان جب آپ مجھے بابا جانی کی دل نواز اور روح پرور آواز دیتی ہیں تو میرے دل کی دنیا میں سکون و چین کی لہر دوڑ جاتی ہے، میرے قلب کو نئی زندگی مل جاتی ہے اور تمہاری یہ آواز میرے رب کو خوش نورتر کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے میری پیشانی کو چوم لیا۔